اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے برج حمل یعنی ایریز۔ برج حمل والوں کے لیے یہ ہفتہ کافی اچھا رہے گا، لیکن ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ملی جلی کیفیت رہے گی جو اپنی ضد اور انا کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر پا رہے۔ بزنس کے حوالے سے 7 اور 8 تاریخ بہت اہم ہے۔ ان تاریخوں میں کوئی بڑی ڈیل ہونے کے پورے امکان ہیں۔ والد کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اپنے روزگار میں بہتری چاہتے ہیں تو بیوی کے خاندان میں سے کسی بوڑھے آدمی کی یا غریب و مستحق کی مدد ضرور کیجیے گا، چاہے وہ دوائی اور معالج کے شکل میں کیوں نہ ہو۔ برج حمل والوں کو چاہیے کہ اتوار کے روز سورج کی طرف پاؤں کر کے مت سوئیے گا، اور منگل کے دن دال میں سری کا گوشت ڈال کر وہ غریبوں میں روٹی اور دال بانٹیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج ثور یعنی ٹورس، آپ کے کریئر کی فکر آپ کے کریئر میں اچھال لانے والی ہے۔ بزنس میں بہتری اپنی جگہ۔ جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے بڑا سنہری موقع ہے۔ سفر تیار ہے، اور برج ثور والوں کے لیے بڑی واضح اور مثبت تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ برج ثور والوں کے اندر کا موسم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اب انہیں محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اب یہ بہتری کی طرف گامزن ہے۔ صدقہ خیرات جتنا ہو اتنا کریں، ان کے لیے بہتر ہوگا، اور خاص طور پر کسی نیک بزرگ یا روحانی شخصیت کی صحبت ضرور اختیار کریں اور ان کی دعا لیں۔ اگر آپ لوگ سخی رہنا چاہتے ہیں تو سکھ میں جتنا ہو اتنا ہی خدا کی ذات کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ جمعے کو کسٹرڈ اور میٹھے چاول پکا کر بچوں میں تقسیم کریں، اور خاص طور پر نمک کا استعمال کم کریں۔ انشاءاللہ تعالی خدا بہتر کرے گا۔ برج جوزا یعنی جیمنائی، محنت پر یقین رکھیں، شارٹ کٹ رستہ اپنانے کی کوشش نہ کیجیے گا، اور نہ ہی ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کی طرف بھاگیے گا، ورنہ سوائے ذلت اور رسوائی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس ہفتے کی 7 اور 8 تاریخ کو کسی دوسرے شہر کا سفر پیش آ سکتا ہے، اور ہفتے کے آخری دنوں میں گھر میں کوئی خوشی سا ماحول بن سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنے ڈپریشن اور ذہنی تناؤ پر قابو رکھنا ہوگا، ورنہ آپ کے ذہنی تناؤ کی وجہ سے گھر میں ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ بدھ والے دن کیکر کی درخت کی جڑ میں پاؤ یا 1.5 پاؤ دودھ ڈالیں اور مونگ کی دال کا صدقہ دیں۔ انشاءاللہ تعالی مالک بہت بہتر کرنے والا ہے۔ برج سرطان کینسر، اس ہفتے مالی آمدن میں بدستور اضافہ ہی رہے گا۔ اپنے بزنس کی طرف خاص دھیان دینا ہوگا۔ دوستوں کو ذرا کم ہی ٹائم دے تو بہتر ہوگا، ورنہ کوئی بحث و مباحثہ پالیٹکس کے حوالے سے تعلق میں فرق پڑ سکتا ہے۔ گھریلو معاملات میں بیوی سے مشاورت ضرور کیجیے گا۔ گورنمنٹ سروس والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے اوپر جو ایلیگیشن تھے وہ اب ختم ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے سرطان والوں کو چاہیے کہ پورے 7 دن کفور کی 4 ٹکیاں وہ بہتے ہوئے پانی میں بہا دیں اور پرندوں کو چاول ٹوٹا ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج اسد یعنی لیو، اپنے بلڈ پریشر اور سانس کا خاص خیال رکھیے گا۔ اس ہفتے آپ کی صحت کے حوالے سے کوئی سائن اچھا نہیں،
چکناہٹ والی غذا سے دور رہیے گا، ورنہ ہارٹ پرابلم ہو سکتی ہے، جس سے صورتحال بگڑ بھی سکتی ہے۔ حالات کو بہتر کرنے کے چکر میں نیگیٹو اپروچ کا استعمال مت کیجیے گا، ورنہ ذلت اور رسوائی کی دہلیز پر کھڑا ہونا پڑ سکتا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ ادب اور محبت سے پیش آئیں، باادب بامراد۔ برج اسد والوں کو چاہیے کہ اتوار کے روز یعنی جوں کی روٹی کے ساتھ سحری کریں اور جوں کی روٹی کے ساتھ ہی افطار کریں، اور ہر نماز کے بعد 141 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو بہتری کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج سنبلہ مرگو، یہ ہفتہ سوشل میڈیا اور صحافی حضرات کے لیے بڑی جدوجہد کا ہفتہ ہے۔ اچھا، یہ جتنی محنت کریں گے اس ہفتے، یہ اتنا ہی اپنے ٹارگٹ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور ان کو اس ہفتے فائدہ بھی ہوگا مالی لحاظ سے۔ بزنس مین افراد کی نئی نئی ڈیلیں اب کامیابی کی طرف بنے گی، اور جو لوگ آن لائن بزنس کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا سود مند رہے گا۔ تعلیم سے وابستہ لوگ اپنی تعلیم کی طرف جتنی خاص توجہ دیں گے، یہی توجہ ان کے لیے خوش بختی کا باعث بنے گی۔ گھر میں کوئی الیکٹرانک چیز خراب ہے، اس کو تو یا صحیح کروائیں یا اس کو باہر پھینکیں۔ ورگو والوں کو چاہیے کہ بدھ کے روز 2 پراٹھے اور ساتھ 2 آملیٹ بنا کر کسی فقیر کو صبح اور شام لازمی دیں۔ انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا۔ برج میزان یعنی لبرا، اس ہفتے اخراجات میں زیادتی تو ہوگی، لیکن مالی بھاگ دوڑ بھی کافی زیادہ رہے گی۔ اتنا تیز مت بھاگیے اور ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کیجیے، اور آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کیجیے۔ مادیت کے حصول کے لیے اپنے کو عزت و وقار کو کوئی دھچکا نہ لگا بیٹھیے گا۔ صحت کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر گلے کا۔ نہ تو زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کیجیے، نہ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا۔ برج میزان والوں کو چاہیے کہ جمعے کے روز 2 سفید پرندے آزاد کروا دیں اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا۔ برج عقرب اسکارپیو، بیوی کے ساتھ تعلقات میں ایمانداری کا ثبوت دیں، ورنہ جو آپ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ برج عقرب سے تعلق رکھنے والی عورتوں کو چاہیے کہ اپنی سکن کا خاص خیال رکھیں اور گھر میں غیر ضروری باتوں کا بالکل دھیان نہ دیجیے، ورنہ آپ کا لہجہ، رویہ اور برتاؤ کی وجہ سے آپ کے بچوں کی تربیت پر کافی گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ رشتہ داروں سے میل جول ذرا کم رکھیں، خاص طور اس ہفتے، ورنہ یہ نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ جن لوگوں کا الیکٹرانکس، موبائل، گاڑیاں اور کمپیوٹر کا بزنس ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا سود مند رہے گا اور ان کو مالی فائدہ بھی ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ منگل والے دن 3 پاؤ یا 1.25 کلو گوشت لے کر کسی مستحق یا غریب آدمی کو دے دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ خیر و برکت کرے گا۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس، ان کو چاہیے کہ غلط بیانی سے ذرا پرہیز کریں۔ روپیہ پیسہ کمانے کے چکر میں اپنے رویے اور زبان کو اتنا بے قابو نہ کریں کہ بعد میں ان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ آنکھوں کا خاص خیال رکھیں اور رات کو سوتے وقت پاؤں کو گرم پانی سے لازمی دھوئیں، کیونکہ آپ کے پاؤں میں الرجک بھی ہو سکتی ہے۔ گھر میں جوتیوں کو اکٹھا کر کر ایک جگہ پہ رکھیں۔ یہ ادھر ادھر بکھری ہوئی جوتیاں اچھا سائن نہیں ہے۔ اگر آپ کا واش روم مرمت کروانے والا ہے تو بھی روک دیجیے گا،
کوئی بھی کسی قسم کی مرمت کروانے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ آپ کو چاہیے کہ جمعرات والے دن 1.5 پاؤ دول چنے کی وہ یا پرندوں کو ڈالیں یا دریا میں پھینکیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج جدی کیپریکون، اس ہفتے آپ سے کچھ ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو عملی طور پر آپ کے لیے باعث خیر ہوگا۔ دنیاوی معاملات میں فائدہ ہوگا اور جس سے آپ کے عزت و وقار میں تو اضافہ ہوگا ہی، لیکن آپ کے دنیاوی معاملات میں بھی بہتری آئے گی۔ بزنس میں نئی نئی راہیں کھلیں گی اور ملازم پیشہ حضرات جو سرکاری ملازم ہیں ان کی پروموشن اور مثبت تبدیلی یقینی ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں یا جن کی بیماری طول پکڑ گئی ہوئی ہے ان کو چاہیے کسی روحانی مدد کا سہارا لیں اور دوائی کھانے سے پہلے 21 مرتبہ درود پاک اور سورہ اخلاص 33 مرتبہ پڑھ کر اللہ کو یاد کر کے دوائی کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہت جلد شفا دے گا۔ اور خاص طور پر گھر میں سورج مکھی کے آل سے کھانا پکا کر کسی اپاہج آدمی کو، اس بیمار آدمی کا ہاتھ لگوا کر دیجیے، انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا۔ برج دلو ایکویریس، آپ کی شعلہ بیانی آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیے، نہ تو اتنی جلدی چیزیں ختم ہوتی ہیں نہ ہی اتنی جلدی شروع ہوتی ہیں۔ گھر کا ماحول آپ چاہیں تو اچھا ہو سکتا ہے۔ ہر معاملات کو انا کے ترازو میں تولنے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ نقصان در نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنے اندر جتنی لچک پیدا کریں گے اتنے ہی معاملات آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ ہفتے کے دن اپنے پاؤں سرسوں کے تیل سے دھوئیں، وہی تیل کیکر کی جڑ میں ڈال دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج حوت پائسس، آپ جتنا چاہیں اپنی ول پاور سے اب کام لے سکتے ہیں، لیکن ایک خاص بات کا خیال رکھیے گا، اپنے اندر تکبر نہ پیدا ہونے دیجیے گا کہ جو چیزیں آپ کے خلاف تھی وہ اب آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اولاد کے معاملے میں یقیناً آپ کو خوشخبری ملے گی۔ آپ کی آسیں اور امیدیں پروان چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ غریب لوگوں کی جتنی بھی مدد ہو اتنی زیادہ کیجیے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ خاص طور پر جمعرات کے دن مسجد امام یا کسی صاحب مزار کے متولی اور اس کے ساتھ ساتھ 3 آدمیوں کو کھانا ضرور دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ اور سورہ اخلاص کا صبح شام ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بہتر کرے گا۔ اور آخر میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں اور درگزر اور معاف کرنا سیکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔